آج ہمارا ٹاپک ہے متلازم الفاظ۔ متلازم بنیادی طور پر عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہونا یا آپس میں گہرا تعلق یا وابستگی رکھنا۔ وہ چیزیں جو ایک دوسرے کے بغیر ادھوری ہوں۔ اصطلاح میں متلازم سے مراد وہ الفاظ ہیں جو کسی ایک بنیادی لفظ کے ساتھ اپنے ذہنی، مادی یا روایتی تعلق کی وجہ سے لازم و ملزوم ہو چکے ہوں۔ جب بنیادی لفظ بولا جائے تو یہ الفاظ خود بخود ذہن میں آ جاتے ہیں۔ چلے مختصر اور آسان وضاحت کرتا ہوں، غور سے سنیں۔ زبان میں کچھ الفاظ اکیلے نہیں ہوتے بلکہ ان کا پورا ایک خاندان یا ماحول ہوتا ہے۔ جب ہم کسی خاص ماحول یا چیز کا نام لیتے ہیں تو انسانی ذہن کا یہ خاصہ ہے کہ وہ اس ماحول سے جڑی تمام متعلقہ اشیاء کو ایک لڑی میں پیرو دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں بنیادی لفظ اسکول کہوں تو آپ کے ذہن میں صرف ایک عمارت نہیں آئے گی بلکہ اس کے ساتھ جڑی چیز جیسے استاد، طالب علم، کتابیں اور کلاس روم کا خیال بھی آ جائے گا۔ یہ تمام الفاظ استاد، طالب علم، کتابیں اور کلاس روم اسکول کے متلازم الفاظ ہیں کیونکہ یہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ ان سب کا تعلق ایک ہی خاندان یا ماحول سے ہے۔ دوسری مثال، لفظ باغ کے متلازم درخت، پودے، پھول اور مالی، کیونکہ یہ سب ایک ہی ماحول سے، ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک اور مثال، بنیادی لفظ ہسپتال۔ ہسپتال کے متلازم ڈاکٹر، مریض، نرس، دوائی، وارڈ، انجیکشن، آپریشن، ایمبولینس۔ کیونکہ ہسپتال کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں یہ نام آ جاتے ہیں، اس لیے یہ متلازم الفاظ ہیں۔ ایک اور بنیادی لفظ کمپیوٹر۔ کمپیوٹر کا نام سنتے ہی ذہن میں کی بورڈ، سی پی یو، مانیٹر وہ بھی آ جاتے ہیں کیونکہ ان سب کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ یہ سب ایک ہی خاندان سے ہیں، ایک ہی ماحول سے ہیں، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے، اس لیے یہ تمام الفاظ کمپیوٹر کے متلازم ہیں۔ اگر یہ متلازم الفاظ جملے میں آتے ہیں تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ متلازم الفاظ ہیں؟ مثالوں سے سمجھاتا ہوں۔ درزی نے کینچی سے کپڑا کاٹا اور سلائی مشین سے سی دیا۔ اس جملے پر غور کریں۔ کینچی، کپڑا، سلائی مشین، کون یہ چیزیں استعمال کرتا ہے؟ ظاہر ہے کہ درزی۔ تو یہ تمام الفاظ بنیادی لفظ درزی کے متلازم ہیں کیونکہ یہ سب ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ ان کا تعلق ایک ہی ماحول اور خاندان سے ہے۔ آج جج نے وکیل اور ملزم کو عدالت بلایا۔ اس جملے میں وکیل، جج اور ملزم بنیادی لفظ عدالت کے متلازم ہیں کیونکہ جب عدالت کا ذکر آتا ہے تو ذہن میں جج، وکیل اور ملزم کے نام بھی آ جاتے ہیں۔ باورچی خانے میں چولہا، برتن اور چمچ رکھے ہیں۔ اب یہ آپ کمنٹ میں بتا دیں کہ ان میں بنیادی لفظ کون سا ہے اور اس لفظ کے متلازم کون کون سے الفاظ ہیں، وجہ بھی بتا دیں۔ اچھا، جب یہ متلازم الفاظ شاعر اشعار میں استعمال کرتے ہیں تو شاعری اور ادب کی اصطلاح میں اسے صنعت مراعات النظیر یا تناسب بھی کہا جاتا ہے، جہاں شاعر ایک بنیادی لفظ لاتا ہے اور پھر اسی لفظ کی مناسبت سے دوسرے متلازم الفاظ کا پورا گلدستہ تیار کرتا ہے۔ مثال کے طور پر میر تقی میر کا یہ مشہور شعر دیکھیں۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں۔ اس شعر میں پتا، بوٹا، گل یعنی
پھول اور باغ سب ایک دوسرے کے متلازم الفاظ ہیں، کیونکہ ان سب کا مادی تعلق ایک ہی ماحول یعنی باغ سے ہے۔ علامہ اقبال کا یہ شعر دیکھیے: یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ اس شعر میں جہاد، فاتح اور شمشیریں یعنی تلواریں، ان سب کا تعلق ایک ہی ماحول میدان جنگ سے ہیں، اس لیے یہ ایک دوسرے کے متلازم الفاظ ہیں۔